اچھا، ڈاکٹر اسرار صاحب سے میرا بے قاعدہ تعارف بچپن سے تھا، کیونکہ ہم کٹر بریلوی خاندان میں پیدا ہوئے، اور جسے وہ کہتے ہیں ٹنا ٹن سنی، کہتے ہیں ٹی ٹی سنی اور پی پی سنی، ایک پلپلا سنی ہوتا ہے، ایک ٹنا ٹن سنی ہوتا ہے۔ خیر اسی تے ٹنا ٹن بھی پلپلے کر دیتے ہیں اللہ دے فضل نال، علمی دلائل نال۔ تو وہ ٹن ٹنا سنی خاندان میں، تو بے قاعدہ تعارف تو ہمیں تھا۔ ہم سے کوئی پوچھتا بھی تھا نا ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں، تو ہم کہتے تھے وہ نعوذ باللہ ایک مودودی تھا اور یہ اسی کا ایک گمراہ شاگرد۔ نہ ان کی شکل دیکھی ہوئی، نہ ان کی کوئی ویڈیو دیکھی ہوئی، نہ کوئی کتاب پڑھی ہوئی، کچھ نہیں پتا، بس صرف سن سنا کے سننی، یعنی ٹننی، پڑھ پڑھا کے سننی نہیں۔ باقاعدہ تعارف جو ہوا وہ 2007 میں میرا ہوا، 2007 کے اندر، اور میری زندگی میں ہدایت کا سبب بننے والے لوگوں میں ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ٹاپ آف دا لسٹ ان 5 لوگوں میں شامل ہیں جن کا میں نے شروع میں تعارف کروایا۔ غلام سعود سعیدی صاحب، پیر نصیر الدین نصیر صاحب، شیخ زبیر علی زئی صاحب، مولانا اسحاق صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب، سارے ہی دیکھ لیں دنیا سے جا چکے ہیں، رحمہم اللہ اجمعین، آمین۔ تو کرنا یہ ہوا اللہ کا کہ مارچ 2007 کی بات ہے، مجھے آفس کے کام کے سلسلے میں کراچی جانا پڑا، اور کراچی سے بھی آگے بلوچستان ہم نے جانا تھا، لیکن رات کا ہمارا سٹے کراچی میں تھا۔ ارلی ان دا مارننگ ہم نے نکلنا تھا، کیونکہ بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے اس وقت ابھی بھی حالات ہیں لیکن اب کافی بہتر ہو چکے ہیں، کافی حالات خراب تھے، تو وہ فجر کے وقت سے بھی پہلے وہ جو ہے وہ کانوائے کو ٹریول کرواتے تھے۔ تو آلموسٹ کوئی آپ سمجھ لیں 10-11 بجے ہم لوگ پہنچے اپنے ہاسٹل میں ڈیفنس کراچی کے اندر، مارچ 2007۔ پہلے میں نے ارادہ کیا کہ کمرے میں سو جاؤں، پھر میں نے کہا یار ظہر کی نماز جماعت سے رہ جائے گی۔ خیر انتظار کیا، جب اذانیں شروع ہوئیں تو میں نے جو وہاں پہ چوکیدار تھا اس سے پوچھا کوئی مسجد ہے قریب۔ اب مجھے کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کو نہ میں نے دیکھا ہوا ہے، نہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا کوئی اس طرح کا باقاعدہ تعارف ہے۔ بے قاعدہ تعارف تو آپ کو میں نے بتا دیا کیا تھا۔ تو اس نے کہا جی یہاں سے کوئی 15 منٹ کی واک کے اوپر مسجد ہے۔ راستہ اس نے بتایا لیکن پھر بھی پوچھ کے ہی جانا پڑا، کئی ایک گلیاں مڑنی پڑی۔ تو الٹیمیٹلی خیر میں مسجد میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، بہت بڑی مسجد۔ جب پہنچا تو جماعت مکمل ہو چکی تھی۔ اب میری عادت ہے کہ میں جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھتا۔ میں وضو خانے پہ کھڑا ہو گیا، کچھ لوگ وضو کر رہے تھے، میں نے کہا کہ جی ہم جماعت کروا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کروا لیتے ہیں۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ بعد میں سوچنا شروع ہو گیا کہ یہ کسی مولوی نے آ کے ڈانٹا نہیں ہے، تو لگتا ہے یہ بریلویوں کی مسجد ہے یا اہل حدیث کی ہے، کیونکہ دیوبندیوں نے تو ایک اپنا خود ساختہ فارمولہ بنایا ہوا ہے۔ پھر میں جب مسجد کے اندر گیا تو مسجد بہت بڑی مسجد، یہ وہی مسجد ہے جس کے اندر ڈاکٹر اسرار صاحب نے 1998 میں بیان القرآن ریکارڈ کروایا تھا کراچی ڈیفنس کی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کیڑا بیان القرآن تھے، بلکہ کیڑا قرآن۔ پھر میں عرض کیوں نہ کروں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ ہم تو بابوں کے خدا کو مانتے تھے، کتابیں، وحی، ریویلڈ نالج، یہ چیزیں کہاں پتہ تھی، بس ایک روایتی دین پہ چل رہے تھے۔ تو میں نے کہا یار یہ یہاں پہ کچھ ایسا لکھا بھی نہیں ہوا جس سے میں سونگ لوں، کیونکہ سونگنے کی حس تو ہماری بہت زیادہ ہوتی تھی کہ اگر یہ لکھا ہوگا تو یہ فرقے کی مسجد ہوگی، یہ لکھا ہوگا تو یہ ہوگی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ یہ ہماری مسجد نہیں ہے، یعنی بریلویوں کی نہیں ہے۔ لیکن میں نے کہا اگر بریلویوں کی نہیں ہے تو یہ جتنے لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی سارے حنفی طریقے پہ پڑھ رہے ہیں، تو اگر یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے تو دیوبندی تو جماعتیں نہیں دوسری کرانے دیتے۔ میں نے پھر کسی سے ہمت کر کے پوچھا جی کس فرقے کی مسجد ہے؟ انہوں نے کہا جی کسی فرقے کی نہیں ہے مسجد۔ ہم نے تو سوچا بھی تھا کہ فرقہ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ قرآن اکیڈمی ہے، ادھر کوئی بھی آ کے نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ خیر میں نے کہا جی کوئی ادھر کوئی لائبریری
کوئی مولوی، کوئی حضرت صاحب چلو ہم ملیں، کیونکہ مجھے بھی جب شام تک ٹائم گزارنا تھا نا، سینگ پھنسانے کا تو ہمیں شروع سے ہی اللہ کے فضل سے شوق تھا. تو انہوں نے کہا جی نیچے ایک بنی ہوئی ہے لائبریری ٹائپ، مکتبہ بھی ہے، وہاں آپ چلے جائیں. وہاں جب میں نیچے گیا نا تو میں نے دیکھا اچھا آفس بنا ہوا ہے جناب، سی ڈیز رکھی ہوئی ہیں، کتابیں. وہ میں نے جب کتاب اٹھائی نا تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا نام لکھا. اوہ میں نے کہا یہ اس مردود کی مسجد ہے یہ، ظاہر ہم تو اس کو مردود ہی سمجھتے تھے، نعوذ باللہ. تو میں نے کہا اچھا یہ ہے وہ. خیر میں نے کتابیں دیکھنی شروع کی، پھر سی ڈیز بھی دیکھی. ان دنوں سی ڈیز چلتی تھی. وہاں میں نے ایک سی ڈی دیکھی قرآن اور اقبال. ڈاکٹر اقبال کے اقبال ڈے پہ، یعنی 9 نومبر کے دن، ڈاکٹر صاحب نے ایک کچھ 40-50 منٹ کی گفتگو کی تھی. وہ یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گی. قرآن اور اقبال لکھیں یوٹیوب پہ، ہم نے بھی اپنے آفیشیل چینل سے اسے اپلوڈ کیا ہوا ہے کئی سال پہلے. سر وہ سننے والا لیکچر ہے. اچھا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ ڈاکٹر اقبال کو ڈاکٹر اسرار صاحب اپنا مرشد مانتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب ہمیشہ ہی کہتے تھے میرے 2 مرشد ہیں، مولانا مودودی اور ڈاکٹر اقبال. ہمیں تو نہیں پتا تھا. میں نے جو سی ڈی لی نا تو اس نیت سے لی کہ شاید اس میں ڈاکٹر اقبال کے خلاف کچھ بولا ہوگا. تو میں نے کہا میں دیکھتا ہوں یہ اقبال کو کیوں کہہ رہا ہے، کیونکہ اقبال تو ساری جگہ فٹ ہو جاتا ہے. ان کے ہر طرح کے اشعار ہیں، صوفیوں کو بھی فٹ ہو جاتے ہیں، مجاہدین کو بھی فٹ ہو جاتے ہیں، سنی کو بھی فٹ ہو جاتے ہیں، شیعہ کو بھی فٹ ہو جاتے ہیں. خیر وہ سی ڈی جب میں نے لگا کے سنی، اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ڈاکٹر اقبال کے شعروں کی روشنی میں یہ بتایا کہ مسلمانوں کی پستی کی واحد وجہ قرآن سے دوری ہے. جو آب شکوہ کا وہ شعر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال دے گا. اسی کی ٹرانسلیشن ڈاکٹر اقبال نے کی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی ہمارے اسلاف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین قرآن کو فالو کرنے کی وجہ سے کامیاب ہوئے، اور بعد میں آنے والے لوگ قرآن کو چھوڑ کر گمراہ ہوئے اور ذلیل و خوار ہوئے دنیا میں. اس کی وجہ سے میرا یعنی شغف اس طرف زیادہ ہوا کہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو اور سنوں. ان دنوں ہم کیو ٹی وی بھی دیکھا کرتے تھے. کیو ٹی وی بھی آپ کو پتا پیورلی ایک بریلوی چینل ہے، اور اس وقت اس پہ اتنا غلبہ نہیں تھا. ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان القرآن جو اسی ڈیفنس کی مسجد میں 1998 میں ریکارڈ ہوا تھا، یعنی میرے وہاں پہ جانے سے آلموسٹ سمجھ لیں 9 سال پہلے. میں تو 2007 میں گیا. تو وہ بیان القرآن کیو ٹی وی پہ آن پیمنٹ تنظیم اسلامی والے چلاتے تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بھی چلتے تھے لیکچرز ان دنوں میں. اس وقت یہ کھل کے سامنے نہیں آئے تھے کہ یہ ایک فرقے کو سپورٹ کر رہے ہیں. پارشلی تو ہمیں تو پتہ تھا. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان القرآن ہم نے اس پہ کیو ٹی وی پہ سننا شروع کیا تو بڑا دل اس طرف مائل ہوا. پھر مجھے کہیں سے اس کی سافٹ کاپی بھی مل گئی، فلیش میں لائے، ہم نے ریگولرلی اس کے سننا شروع کیا. 2007 میں ہی قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیا تھا. کافی زیادہ دماغ جو ہے کھلنا شروع ہو گیا. لیکن بیان القرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک قرآن سمجھایا. ڈاکٹر اسرار صاحب کی یہ تو خوبی تھی، ان کی سپیکنگ کا سٹائل اور باقیوں میں زمین اسمان کا فرق ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب قرآن اس طرح بیان کرتے تھے جس طرح قرآن نازل ہوا تھا، اس پیشن کے ساتھ، اس لیے بات دل میں اتر جاتی. خیر ہم نے ارادہ کیا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو ملاقات ضرور کرنی ہے. چونکہ اس وقت ہم نئے نئے تبلیغی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہوئے تھے. میرے یوٹیوب کے اوپر ایک پوری لائف سٹوری بھی ہے، 1 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. میں مسلمان کیوں ہوا؟ یہ نہیں ہے کہ پہلے میں مسلمان نہیں تھا، مراد یہ ہے کہ پہلے میں ایک فرقے والا مسلمان تھا، پھر سادہ مسلمان بن گیا، سنی، شیعہ، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی سے نکل کے. آپ جا کے لکھیں میں مسلم کیوں ہوا یا لکھ دیں لائف سٹوری آف انجینئر محمد علی مرزا تو وہ کھل جائے گی. اس میں میں نے کافی ساری اور باتیں بتائیں جو میں آج سکپ کروں گا. تو میں نے چونکہ تبلیغی جماعت کے ساتھ اس وقت اٹیچ ہو چکا تھا. 2 نومبر 2007 کو رائے ونڈ میں اجتماع تھا
اور اس اجتماع کے چند ہفتوں بعد میں نے حج کے لیے جانا تھا. 18 دسمبر 2007 کو حج ہوا تھا. 2007 وہ سال تھا جس میں 2 حج آئے تھے, ایک جنوری کے مہینے میں اور ایک دسمبر کے مہینے میں. تو ہم نے دسمبر والا حج کیا تھا 18 دسمبر 2007 کو. تو 2 نومبر کو اجتماع تھا, وہ اٹینڈ کر کے تو واپسی پہ ہم ماڈل ٹاؤن والی مسجد میں گئے ڈاکٹر سرار صاحب سے ملاقات کے لیے. اس وقت سرسری سی ملاقات ہوئی, وہ اتنی ڈیٹیل نہیں تھی, لیکن ہمیں صرف ایک تھا کہ جیسے ایک پیری مریدی والا سلسلہ ہوتا ہے نا, کہ ظاہر ہے بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ملے ایسی بڑی شخصیت کو. تو مجھے یاد ہے میں نے اس وقت ڈاکٹر صاحب سے ایک بات کی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی توحید تک پہنچا دیا ہے, آپ پہ شکر واجب ہو چکا ہے.